صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جو چیز مسلم الثبوت ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی مسلم الثبوت چیز کا انکار کرنا ہے تو اس کے انکار کے لیے ایک قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اور خدا کا وجود چونکہ مسلم الثبوت ہے، اس لیے خدا کے وجود پر اہل مذاہب سے کسی دلیل کا مطالبہ کرنا منطقی طور پر درست نہیں ہے، اور اس کے برعکس منکرین خدا سے خدا کے وجود کے انکار پر قطعی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ منکرین جو سائنسی نظریات کی بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ منطقی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں منکرین خدا کے ان فرضی دلائل کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان کے دلائل ناقابل اعتبار ہوں گے، وہ اہمیت کے قابل نہیں ہوں گے۔ سائنس خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کا انکار یہ سائنس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، کیونکہ سائنس کا دائرہ کار مادہ، توانائی اور ان کے طبعی قوانین تک محدود ہے، اور خدا جو کہ ان قوانین کا خالق ہے وہ نہ مادہ ہے اور نہ ہی توانائی ہے۔ سائنس نشوونما پاتی ہے تجربہ گاہوں سے، اور خدا کا وجود کوئی مادی تصور نہیں ہے جسے تجربہ گاہوں میں ثابت کیا جائے، بلکہ خدا کے وجود کی معرفت عقلی استدلال کے ذریعے سے ممکن ہے۔ دوسری وجہ سائنس کے علم کی محدودیت ہے کہ اپنے محدود علم کے ذریعے سے سائنس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ کسی چیز کے معدوم ہونے کی گواہی دے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس دنیا سے سفید کوے کی معدومیت کا دعویٰ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے ہر کون و مکان اور اس کی فضائی حدود میں اس کو تلاش کریں، اور پھر اس علم کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سفید کوے کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کے وجود کے انکار کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس تمام مادی اور غیر مادی کائنات کا کلی علم ہو، عالم شہود اور عالم غیب ہر دو سے ہم کلی طور پر باخبر ہوں، تو پھر یہ دعویٰ کسی طرح درست ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنس کی حالت یہ ہے کہ مشہور ملحد سائنسدان برین کاکس کے مطابق سائنس اس وقت 96% کائنات کے متعلق کچھ نہیں جانتی، تو اس محدود علم کے ذریعے سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سائنس خدا کے وجود کا انکار کرے؟ لہذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کے وجود کا انکار سائنس کے ذریعے سے یہ عقلی اور منطقی طور پر درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کے برعکس خدا کے وجود کی معرفت عقلی استدلال کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مصور کے وجود کا علم ہوتا ہے، اگرچہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو اس کے معمار کے وجود کا ہمیں یقین ہوتا ہے، اگرچہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ الیکٹران، پروٹون جیسے بے شمار سائنسی تحقیقات ایسی ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے علمی طور پر ان کو جانا ہے۔ اس کی ایک مثال کش ثقل ہے کہ جس کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے اثرات کا جائزہ لے کر ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجود ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے دادا کے دادا کے دادا وہ اس دنیا میں موجود رہے ہیں، تو اس کا جواب آپ کے پاس یقینی یہ ہوگا کہ وہ ضرور موجود رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے، کہ آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کے پاس اپنے اس دعویٰ کی دو ہی ممکنہ دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ میرا اپنا وجود یہ اس بات پر
دلیل ہے کہ میرے دادا کے دادا کے دادا وہ اس دنیا میں موجود رہیں، اور دوسرا ان کے وجود کی گواہی اور خبر نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے اب تک پہنچی ہے۔ تو اسی طرح مخلوق کا ہونا یہ خالق کے وجود کی دلیل ہے، اور خالق کے وجود کی خبر انبیاء، رسول اور الہامی کتابوں اور قرآن پاک کے ذریعے سے نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ اس وجہ سے ہم کسی طور پر بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمیں خدا کے وجود کا یقینی علم ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے وجود کا انکار یہ سائنس سے ممکن نہیں ہے، اور خدا کے وجود، خدا کی معرفت جو ہے وہ عقلی استدلال سے ممکن ہے، تو پھر کیوں ملحد سائنسدان خدا کے انکار پر مصر ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ تو مذہب سے نفرت اور تعصب ہے، جس کا سبب کلیسا کا ظلم تھا، اور دوسری وجہ نفس پرستی ہے کہ وہ اپنی من پسند زندگی میں اتنے منہمک ہو چکے ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی کسی خدا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کو تسلیم کریں گے تو اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا، اس کی لگائی ہوئی پابندیوں پر پابند ہونا پڑے گا۔ اس لیے نفس پرستی کی وجہ سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے جید سائنسدان اس الہادی فکر سے نالا نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور ماہر فلکیات جیمز جین ہے، جن کی زندگی کی ابتدا ایک ملحد اور تشکیک زدہ نوجوان کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن اپنی سائنسی تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مذہب انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور خدا پر ایمان لائے بغیر سائنس کے بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔